آن لائن کلاسز میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ میں آپ سے مخاطب ہوں محمد زبیر احمد بھٹی، اور ہم سیکنڈ ایئر کی اردو کی کلاس میں آج دوسرے سبق کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اور آج ہم تشکیل پاکستان میں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ختم کیا تھا، تشکیل پاکستان کی سمری کو ہم ایک نظر سے دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر موجود اہم اقتباسات اور ان کے حوالہ جات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے 150 برس تک ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور 19ویں صدی کے شروع میں سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی۔ اورنگزیب عالمگیر نے 1707 میں جب وفات پائی تو تب سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا تھا، اور یہ زوال تقریباً 19ویں صدی کے شروع میں تکمیل کو جا پہنچتا ہے۔ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوتا ہے، اور ان دنوں جو اصلاح معاشرہ کے فرائض انجام دینے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی تھیں جون سی شخصیات، ان میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز، یہ ان کے نام قابل ذکر ہیں۔ معاشرتی تقریب کے اس دور میں سید احمد بریلوی 1816 سے لے کر 1831 تک 15 سال معاشرتی اصلاح کا فریضہ انجام دیتے رہے، اور انہوں نے سکھوں کے خلاف انہوں نے علم جہاد بلند کیا تھا، اور جس کا بالآخر انہوں بالا کوٹ کے مقام پر جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ 1857 میں رہی کھئی کسر جو تھی ان کی، وہ رئیس عزت خاک میں مل جاتی ہے، اور ان پر مختلف پابندیاں لگا دی جاتی، تعلیم کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیے گئے، ان کو ملازمتوں سے بے دخل کر دیا گیا، اور ان پر بے شمار ایسی سہولیات تھیں، ایسے حقوق تھے جن سے ان کو محروم کر دیا گیا۔ 1837 میں فارسی زبان کو عدالتوں سے خارج کر دیا گیا، اور سر سید نے اس زمانے میں محسوس کیا کہ زمانے کو جدید ضروریات سے آگاہ کیا جائے۔ انہوں نے اپنی ایک مذہبی تصنیف جس کو تہذیب الاخلاق کا عنوان دیا، اس کے ذریعے اسلام عقلی اصولوں پر مبنی ہے، یہ بات ثابت کر کے دکھائی۔ اور 1884 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، جہاں زندہ دلان پنجاب نے بڑا والہانہ استقبال کیا۔ 1886 میں آل انڈیا مہمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد پڑی، اور 1867 میں اردو ہندی تنازع سے سر سید کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ مسلمان اور ہندو ایک ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے۔ 1885 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا دفاع کیا جا سکے، اور ایسے حالات میں سر سید احمد خان نے رسالہ اسباب بغاوت ہند تحریر کیا، جس کے ذریعے انہوں نے حکومت کو بتایا کہ غداری کا اصل سبب کیا تھا۔ پھر یہ اصلاح معاشرہ کا فریضہ انجام دینے والی عظیم شخصیت اور یہ چراغ 1898 میں گل ہو گیا۔ ان کے رفقا میں نواب محسن الملک، نواب مقار الملک، علامہ شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی اور ڈپٹی نذیر احمد تھے۔ انہوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ نواب محسن الملک جو تھے، انہوں نے علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وقار الملک نے جو ہے مسلمانوں کی ایک سیاسی تنظیم اور جماعت، اس کو تخلیق کرنے میں اپنا کلیدی کردار نبھایا۔ علامہ شبلی نعمانی اور مولانا الطاف حسین حالی نے بہت سارے کتب اور بہت سارے جو ہے ایسا اردو ادب تخلیق کیا جس سے مسلمانوں کو ان کے بھولا ہوا سبق پھر سے یاد دلایا۔ حالی کی بالخصوص مدو جزر اسلام اور ڈپٹی نذیر احمد نے بھی اس طرح کی بہت ساری جو ہے تخلیقات انجام دی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد تشریف لائے اور اسلامی اور مغربی علوم کا غیر مطالعہ کیا اور ایک کامل انسان کا تصور پیش کیا۔ اقبال کے نزدیک اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کو خودی کی انتہا تک پہنچنے کا ذریعہ بتایا گیا۔
1905 میں تقسیم بنگال کے خلاف ایک زبردست تحریک چلی اور اردو ہندی تنازع جو ہے وہ فسادات کی صورت اختیار کر گیا، اور ایسی 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا دفاع کیا جا سکے۔ 1909 میں مسلم لیگ کی زبردست کامیابی کے جداگانہ انتخابات کا حق ان کو ملا۔ 1911 میں تنسیخ تقسیم بنگال ہوئی اور 1916 میں میثاق لکھنؤ طے پایا گیا۔ 1928 میں جو 1928 میں نہرو نے رپورٹ پیش کی اور جس کے جواب میں 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات پیش کیے تھے۔ یہی سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور بالخصوص 1930 میں لاہور میں ایک قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی، جسے قرارداد لاہور بھی کہتے ہیں۔ 1930 میں علامہ اقبال نے الہ آباد کے مقام پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ کیا گیا۔ 23 مارچ، یہ 30 میں نئی قرارداد تو 40 میں ہوئی تھی، یہ 30 میں خطبہ الہ آباد جو ہے وہ یہ پیش کیا گیا۔ 23 مارچ 1940 میں قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کو منظور کیا گیا۔ 1945 میں شملہ وفد کی ناکامی ہوئی اور 1941 کو یہ فیصلہ ہوا کہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دیں گے برطانوی حکومت والے، مگر ایسا نہ ہو سکا اور 15 اگست 1947 کو دونوں ریاستیں آزادانہ طور پر تقسیم ہو گئیں۔ پاکستان کا وجود میں لانے کا اصل سبب مسلمانوں کا وہ نسب العین تھا جو اسلام پر مبنی ہے۔ قیام پاکستان میں یہ سوچ کار فرماتی کہ ایسی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے جہاں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے، جہاں مساوات ہو، عدل ہو، انصاف ہو اور رواداری کی فضا قائم کی جائے۔ یہ رہی ہماری سمری اور خلاصہ۔ اس میں اہم ترین جو اقتباسات ہیں آپ ایک نظر ان پر توجہ کر لیجئے۔ سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا۔ یہاں مسائی سر سید کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ پیراگراف اقبال کی کوششوں کے مناسبت سے ہے اور یہ انتہائی امپورٹنٹ پیراگراف ہے۔ مسلمانوں کا نسب العین اسلام ہے، جس کی روح سے مسلمانوں نے اس آزاد خود مختار ریاست کے قیام کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگائی۔ آپ ان کے تشریح کرتے وقت یہ حوالہ جات کا اندراج کر سکتے ہیں کہ چونکہ وہ پہلا پیرا جو تھا اس میں سر سید نے بالخصوص تعلیمی لحاظ سے بہت کوششیں انجام دی تھیں، کیونکہ سر سید یہ جانتے تھے کہ لارڈ میکالے کا دیا گیا جو تعلیمی نظام ہے اس سے مسلمان کبھی بھی ترقی کی راہ پر استوار نہیں ہو سکتے۔ لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے مسلمان پیدا کرنے جو اپنی نسل اور رنگ کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں مگر ذہنی طور پر انگریز۔ اسی لیے کہتے ہیں اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف، ایک سازش ہے فقط دین مروت کے خلاف، اور نظر ان کی رہی کالج میں بس علمی فوائد پر۔ پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو صرف مغربی علوم کے حصول کے دل دادہ ہوئے اور دینی عقائد کو بہت دور چھوڑ دیا۔ نظر ان کی رہی کالج میں بس علمی فوائد پر، گرالی چپ کے بجلیاں دینی عقائد پر، گرالی چپ کے بجلیاں دینی عقائد پر۔ اور اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ جو شخص اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے وہ حقیقت میں اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں۔ تو جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ اکثر اوقات حدیث اس کو کہا جاتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے،
یہ کسی امام کا فرمان ذیشان ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اسلام کی بقا کی خاطر اپنے نفع و نقصان سے درگزر کرو۔ آپ آخری پیرا جہاں اسلام کے بارے میں نسب العین اور اسلام برابری کا درس دیتا ہے، مساوات کا درس دیتا ہے، تو ذاتی مفاد کو قومی اور معاشرتی مفاد پر قربان کر دینا چاہیے۔ دراصل اسلام جو ہے یہ مایوس دین نہیں ہے، یہ لوگوں کو امید کی ایک کرن دکھاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس اور نا امید نہ ہوں۔ وہ لوگ جو دائرہ اسلام و ایمان میں کما حق کو داخل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ غمگین نہیں ہوتے، ان پر خوف نہیں ہوتا، وہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ مطلق العنان بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کہنے کی جسارت رکھتے ہیں۔ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قرآن مجید میں یہ۔ اور وہاں چونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایسا اسلام جس کا حامل، جو اسلام قرآن کا حامل ہے، یعنی وہ اسلام ایسا اسلام ہے جس کا تصور قرآن نے پیش کیا ہے۔ اور اقبال کے نزدیک ہمارے زوال کا ایک سبب ہمیں ترک قرآن بھی ہے۔ اقبال کہتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حدیث میں ہے کہ اسلام کا منشا یہ ہے کہ تمام لوگ ایک معتدل اور مساوی زندگی بسر کریں، ایک معتدل اور مساوی زندگی بسر کریں۔ تفریق اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ تمام احباب نے آج کا یہ بہترین لیکچر لیا، تشکیل پاکستان ہمارا سبق ختم ہوا۔ ہوم ورک یہ ہے کہ کسی ایک اقتباس کی آپ نے تشریح کرنا ہے، اور مجھے واٹس ایپ پہ آپ چیک کروا سکتے ہیں۔ آن لائن کلاسز میں آپ تمام احباب نے شمولیت اختیار کی، آپ سب کا بے حد شکریہ۔ جس بچے کا کوئی سوال ہے آپ مجھے چیٹ روم میں جوائن کر سکتے ہیں۔